بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حذف ادغام کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ ادغام کی 3 صورتیں ہیں، جائز، واجب اور ممتنع۔ اس کے بارے میں تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے جو قواعد ہیں وہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننے ہیں، اور زیادہ سمجھ میں اس صورت میں آئیں گے کہ اگر آپ اس کی جو مثال ہوگی وہ اپنے سامنے لکھیں گے، لکھ کر اور پھر یہ آڈیو سنیں آپ، اور ان قواعد کو ذہن نشین کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور زیادہ اچھے انداز سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں، کسی طالب علم کو سمجھائیں، زبانی سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، مضاف کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کلمہ کی ابتدا میں 2 حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ جیسے تتارکا، تتارکا سے اتارکا، اب تتارکا بھی ٹھیک ہے اور اتارکا یہ بھی ٹھیک ہے، اور فتتداربو سے فتتداربو یہ درست ہیں دونوں۔ اچھا، اس ادغام کے جائز ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہم جنس حروف ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ہم جنس حروف مضارع کی ابتدا میں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ادغام کے بعد حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑے گی تو اب ادغام نہیں ہوگا۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے یا پھر مدہ ہے تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے مددہ، مددہ سے مدہ، اب مددہ میں دیکھیے 2 ہم جنس حروف ہیں، دال دال، اور دونوں متحرک ہیں، تو اب کریں گے کیا کہ پہلے والے حرف کو ہم نے ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ ساکن سے مراد اس کی حرکت کو حذف کیا اور اس کا دوسرے میں ادغام کیا، تو یہ بن گیا مدہ۔ دوسری مثال دیکھیں، ہا جاجا سے حاجا، ہا جاجا میں دیکھیے کہ جیم جیم دونوں متحرک ہیں اور ان سے پہلے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کی حرکت کو حذف کیا، جیم ساکن ہوا، تو جیم کا جیم میں ادغام کرنا اب یہ واجب ہوگا، اب یہ بن جائے گا حاجا۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اسی صورت میں، یہ جی دوسرا قاعدہ جو بتایا، اسی قاعدے کی صورت میں اگر پہلے والا حرف ساکن غیر مدہ ہو، ساکن غیر مدہ ہو، ساکن بھی ہے اور حرف مدہ بھی نہیں ہے، تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف منتقل کر کے ادغام کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یمددو سے یمدو، یفررو سے یفرو۔ اب اس میں دیکھیے دال دال دونوں متحرک ہیں، ان سے پہلے والا حرف وہ ہے میم ساکن، ساکن بھی ہے، حرف مدہ بھی نہیں ہے، تو پہلی والی دال کی حرکت میم کو دے دی، اور دال چونکہ ساکن ہو گئی تو دال کا دال میں ادغام کرنا اب یہ واجب ہوگا۔ جیسے یمددو سے یمدو، یفررو سے یفرو، یفررو میں بھی دیکھ لیے دونوں را متحرک ہیں اور فا جو ہے یہ ساکن ہے، تو پہلی والی را جو کسرہ ہے اس کی کسرہ فا کو دے دی، اور را ساکن ہونے کی وجہ سے را کا دوسری را میں ادغام کیا، تو یہ بن گیا یفرو۔ اور اس طرح یمسسو سے یمسو۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ ایسے 2 ہم جنس یا ہم مخرج حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو، پہلا حرف ساکن بھی ہو اور حرف مدہ نہ ہو، تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے مددن، مددن سے مددن، اب پہلی دال ساکن دوسری متحرک، تو پہلی دال کا دوسری میں ادغام کر دیا۔ اچھا، اس قاعدے کا دوسرا جز یہ تھا کہ ہم مخرج ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ جیسے ادتعا، اب دال اور تا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے، تا دال تو ایک ہی مخرج سے یہ ادا ہوتے ہیں، تو اب دال چونکہ ساکن ہے تو دال کا تا میں ادغام کیا، تو یہ بن گیا اتعا۔ اب پڑھنے میں دال نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ 2 ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا جو حرف ہے وہ عارضی سکون کی وجہ سے ساکن ہے۔ عارضی سکون کا مطلب یہ کہ یا تو امر کی وجہ سے ساکن ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جازم ہے، لم ہے، جیسے حرف جازم کی وجہ سے یہ ساکن ہے، تو اس صورت میں ایسے کلمے کو 3 طریقوں سے پڑھنا یہ جائز ہے۔ جیسے لم یفر، لم یفری، لم یفرر۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر
لم یفرر ہے بغیر ادغام کی صورت کو دیکھیے کہ اس میں پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا جو را ہے یہ ساکن ہے، لیکن ساکن لم کی وجہ سے ہے، خود بخود ساکن نہیں، لم کی وجہ سے ساکن ہے، تو اس وجہ سے اب اسے 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ لم یفرر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یفر آپ اس پر زبر لگا کر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لم یفری اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پہلے حرف کا ماقبل، پہلے حرف کا بھی ماقبل وہ مضموم ہو، اس پر ضمہ ہو، تو اب اس تیسرے حرف کو دمہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے لم یمدد، اس مثال کو ذہن میں رکھیے، 2 ہمجنس حروف ہیں، ان میں سے دال، پہلی دال متحرک ہے اور اس کا پہلے والا حرف میم وہ ہے ساکن، تو میم کی حرکت آپ نے ماقول کو دے دی، میم کی حرکت، اور دال جو ہے دوسرا دال یہ ساکن ہے لم کی وجہ سے، عارضی سکون ہے اس پر، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب ماقبل میم کو اس کی حرکت دے دی تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو اب اس کی 4 صورتیں بن جائیں گی پڑھنے کی، یعنی بغیر ادغام کے لم یمدد یہ بھی بن جائے گی، اور لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، یہ صورتیں آپ کی بالکل آسانی سے ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ جتنی 4 یا 5 صورتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے ضروری بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ دونوں حروف کا، دونوں جو ہم جنس حروف ہیں، دونوں کا ایک کلمہ میں اجتماع، یعنی ایک کلمہ میں ہونا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 ہم جنس حروف متحرک ہوں، دونوں پر حرکت ہے، اور 2 کلمہ میں جمع ہوں، دونوں کلمے میں ہوں، الگ الگ کلمے میں، اور ان کا پہلے والا حرف، ان سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہے یا مدہ ہے یا لین ہے، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فعل بیدن، اب فعل بیدن میں فعل بیدن ہے، یہ اصل میں فعل لبیدن تھا، تو لام کو، پہلے والے لام کو ساکن کیا اور لام کا لام میں ادغام کر دیا تو فعل لبیدن ہو گیا۔ اب اس کا ادغام کرنا یہ جائز ہے۔ اس طرح قام محمدن، اصل میں قام محمدن تھا، تو قام محمدن تھا تو پہلی والی میم کو ساکن کیا اور اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ اب دیکھیے کہ پہلی والی میم کے سے پہلے یہاں پر الف مدہ ہے، اور فعل لبیدن میں لام اس سے پہلے یعنی کہ حرف صحیح ساکن ہے فعل، اور اس طرح اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ادغام کے لیے بنیادی طور پر جو شرائط ہیں، ادغام کس صورت میں ہو سکتا ہے اور کس صورت میں ادغام نہیں ہو سکتا، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے تو آپ جو کتابیں جیسے نصاب الصرف ہے، علم الصیغہ، یا پھر تحصیل الصرف، یا اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 1-2 باتیں صرف بیان کر دیتا ہوں کہ جب دوسرے حرف کا سکون لازمی ہو تو اس صورت میں ادغام نہیں ہو سکتا۔ جیسے مددنا، اب دوسرا مدد میں دوسرا جو دال ہے اس کا سکون لازمی ہے۔ اسی طرح دونوں حروف جب کلمہ کی ابتدا میں آئیں، دونوں ہم جنس حروف کلمہ کی ابتدا میں آئیں تب بھی ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے بابا رن، اب بابا دونوں درمیان میں آ رہے ہیں، تو اس طرح اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور ادغام ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا کہ دونوں حروف کا اجتماع لازمی ہے، یعنی ایک کلمے میں اکٹھا ہونا یہ ضروری ہے ادغام کے ہونے کے لیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ پہلے والا حرف وہ مشدد نہ ہو، جیسے حب بابا، اس میں پہلا ہی با یہی مشدد ہے۔ اس طرح اور بھی اس کی مثالیں بہرحال ہو سکتی ہیں، تو اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ مضاعف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے عام طور پر آتا ہے، نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمع یسمع۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ جو بھی اسلامی بھائی یہ صرف میں مہارت حاصل کریں، صرف سیکھیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، آپ کو آئے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ میرے والدین کی، میرے گھر والوں کو بلا حساب و کتاب مغفرت